ہمارے جوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نظریہ کس کو کہتے ہیں، چونکہ ہر ایک خود کو کہتا ہے کہ میں ایک نظریاتی پارٹی سے ہوں، نظریاتی گروہ سے میرا تعلق ہے، میرا رہبر، میرا لیڈر، قائد، میرا رہنما نظریاتی ہے، اور خود کو بڑے ہنڈکان اور کچھ سمجھ کے وہ ترانے بھی بناتے ہیں اسی بنیاد پر کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے نظریے کی بنیاد پر ہے۔ آج پہلے نظریہ کو سمجھے، سنے کہ یہ نظریہ بنتا کیسے ہے، نکلتا کیسے ہے، نظریہ کہتے کسے ہیں، یہ نظریہ آتا کہاں سے ہے، پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ میرا رہبر نظریاتی ہے، میرا دین نظریاتی ہے، میری پارٹی نظریاتی ہے، میری حزب اور میرا گروہ نظریاتی ہے۔ نظریہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ یہ سنے، میں بہت نیچے لا کر اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، علمی بیس نہیں کروں گا۔ نظریہ کے دو ماں باپ ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے۔ جس طرح ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ نظریہ بھی کسی ماں اور باپ کا نتیجہ ہے، اس سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نظریہ۔ اس نظریے کی ماں انسان شناسی ہے کہ یہ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اس دنیا میں اس نے کیا کرنا ہے، اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہے، اس کے لیے راستہ کون سا ہے۔ یہ اس انسان کے بارے میں ان چیزوں کو سمجھنا، اس کی تفسیر، اس کی تبیین، ان تمام کو انسان شناسی کہتے ہیں، انسان کے بارے میں سمجھنا۔ اور اس کا جو باپ ہے وہ کائنات شناسی ہے کہ اس کائنات کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، اس کائنات کو کا کوئی خالق ہے یا کوئی خالق نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے یا نہیں ہے، کوئی رب ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی الہ ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی رازق ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے یا یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس حوالے سے اس کائنات کو سمجھنا، اس کو کائنات شناسی کہتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کام کو، جہان بینی کو، جہان شناسی کو، کائنات شناسی کرنے تک ایک انسان کی جان لب پر آ جاتی ہے، اس کو جگر خون کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ اس کائنات کے راز سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اس انسان کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں بھیجا گیا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہے، کہاں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ چیزیں تب انسان کو پتہ چلتی ہیں جب جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اس کا پہلا مصرع یہ ہے، جہان بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی۔ جہان بینی، جہاں بینی یعنی یہی کائنات شناسی، یہی اس ہستی کو سمجھنا، جہان بینی کرنا۔ جہان بانی یعنی اس کائنات پر، اس جہان پر حکومت کرنا، اس پر قبضہ کرنا، اس کو کھانا، اس کو پینا، یہ آسان کام ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ مشکل ہے۔ جہان بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو ہوتی ہے چشم دل میں نظر پیدا۔ یہ دل کے اندر بصیرت کب پیدا ہوتی ہے، جب جگر خون ہو، جب انسان نے اس کائنات کو سمجھا ہو، اس کے راز کو سمجھا ہو، اس کے کن کے راز کو سمجھا ہو، انسان کو سمجھا ہو، تب جا کر اس کے دل میں وہ بصیرت کی آنکھ پیدا ہوتی ہے۔ جوانان عزیز، اس کائنات شناسی اور انسان شناسی کے ملنے سے نظریہ پیدا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، میں نے مجلس کے شروع میں ہی یہ الفاظ استعمال کیے تھے، ابھی دوبارہ کر رہا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، خلق فرمانے کے بعد اس کے اندر انسان کو خلق کیا، انسان کو بھی اشرف المخلوقات بنا کر خلق کیا، پھر اس کے لیے ہدف دیا، ہدف تک جانے کا راستہ بتایا، اس راستے کی مشکلات اور رکاوٹیں بتائیں، پھر اس مشکلات کو حل کرنے کا روڈ میپ قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کی شکل میں ہمیں دیا، پھر نہ فقط یہ کتاب دے کے چھوڑ دیا بلکہ اس راستے کا، اس اسفل السافلین سے اعلی علیین تک جو یہ سفر ہے، اس سفر کا گائیڈ بھی آپ کو دیا۔ 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین کے شکل میں یہ گائیڈ ہیں آپ کے کہ وہ آپ کو اسفل السافلین سے اعلی علیین تک پہنچائیں، آپ کو اس کائنات کا مقصد بتائیں اور آپ کو انسان کا مقصد خلقت بتا کر اس مقصد تک پہنچائیں۔ لیکن جس طرح میں نے، یہ تو آئیڈیالوجیکل الہی دین ہو گیا، الہی مکتبی دین ہو گیا، اسی کے مقابلے میں بشری دین ہے۔ بشر نے جو اللہ کو نہیں مانتا، اس نے بھی دین پیش کیا ہے، اس نے بھی اس کائنات کی تفسیر کی ہے، اس نے بھی اس انسان کی تفسیر کی ہے کہ یہ انسان، یہ کائنات کیوں بنی ہے، کس طرح بنی ہے۔ یہاں پر الہی آئیڈیالوجی کے اندر آپ کے سامنے بیان ہوا، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، الہ، حاکم
رب اللہ ہے، لیکن آپ غیر الہی دین کے اندر یا بشری دین اس کو آپ کہیں، جو بشر نے دین بنایا ہے ہمارے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے ایک دین اللہ نے بنایا ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، ایک دین بشر نے انسان نے خود بنایا ہے، اس کے اندر وہ انسان اس کائنات کو کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ہے، اس کا کوئی خالق مالک کوئی رازق کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات ایک بہت بڑا بال تھا، بہت بڑا گیند، اس کے اندر دھماکہ ہو گیا، دھماکہ ہونے سے اس کا ایک حصہ سورج بن گیا، ایک حصہ چاند بن گیا، ایک حصہ جوپیٹر بن گیا، ایک حصہ پلوٹو بن گیا، ایک حصہ مارس بن گیا، اس طرح سیارے ستارے بن گئے، ان سیاروں اور ستاروں کے اندر اس کا ایک ٹکڑا زمین ارتھ بن گیا، اس زمین کے اندر مختلف گیسیں تھی، ان کے آپس میں ریئیکشن سے پانی بن گیا، ایک تہائی حصہ اس پانی کے اندر یونی سیلولر آرگنزم، ایک سیل کے ایک خلیے کے جاندار پیدا ہوئے، اس کے اندر موڈیفیکیشن ہوئی، اس کے اندر یعنی ڈی این اے کے اندر چینجز آتی گئی، تبدیل ہوتا گیا، یہ جاندار بنتے بنتے یہ بندر بن گیا، بندر 4 ہاتھوں والا، اس کی کمر سیدھی ہو گئی، بال کچھ حصوں سے غائب ہو گئے، ہاتھ سیدھے ہو گئے، یہ انسان بن گیا، یعنی کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کا کوئی خالق مالک نہیں ہے، اور یہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل کا نام ہے، اور یہی ڈارون تھیوری ہم پڑھتے پڑھتے آ گئے ہیں، اور اسی پر ہمارا کامل ایمان بھی ہے، ہماری زندگی، عملی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج ہم اس دین کے مطابق، اس بشر کے بنائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اگر اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی، ہماری روحانی حالت کچھ اور ہوتی، ہماری ایمانی حالت کچھ اور ہوتی، ہماری نظریاتی حالت کچھ اور ہوتی، ہماری آئیڈیالوجیکل اور مکتبی حالت کچھ اور ہوتی، اگر ہم مکتبی دین اور خدا کے بنائے ہوئے دین کے مطابق چل رہے ہوتے تو آج ہمارا امام 1200 سال سے پردے غیبت میں نہ ہوتا، ہمارے 11 ائمہ شہید نہ ہوتے، انسان نے، بشر نے الہی دین کو چھوڑ کر، الہی مکتبی دین کو چھوڑ کر بشری دین کو قبول کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کائنات خود بخود بن گئی ہے، انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، تو اب ان دونوں سے، اس انسان شناسی اور اس کائنات شناسی کے اندر سے ایک ہدف نکلتا ہے، اس انسان کو سنبھالنے کے لیے، اس انسان کو ادارہ کرنے کے لیے، اس کے معاشرے کو ادارہ کرنے کے لیے ایک ہدف معین کیا جاتا ہے، ایک ہدف اللہ نے بیان کیا ہے انسان کے لیے، اللہ کے دین نے بیان کیا ہے، ایک بشر کے دین نے بیان کیا ہے، اللہ نے انسان کے لیے اعلی علیین کا ہدف بیان کیا ہے، اعلی علیین یعنی کیا؟ اعلی علیین یعنی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ انسان کامل بن جائے، آپ اس کائنات کے اندر خدا کا خلیفہ بن جائے، آپ تقرب الہی و قرب الہی کے منزل تک جائے، آپ لقاء اللہ تک پہنچ جائے، یہ آپ کا ہدف، یہ انسان کا ہدف ہے، جبکہ بشری دین کے اندر انسان کا ہدف کیا قرار دیا؟ 2 چیزیں، یہ جو انسان کا ناف ہے، اس ناف سے نیچے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اور اس ناف سے اوپر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ انسان کا کوئی ہدف نہیں ہے، نہ اس دنیا کے بعد کوئی آخرت، کوئی قیامت کا کوئی کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس نے انسان نے جانا کہاں ہے؟ کہیں نہیں جانا ہے، یہیں پر اس نے زندگی گزارنا ہے، جو اس کے دل میں آئے اس نے کرنا ہے، جو اس کے دل میں آئے وہ کرنا ہے، جو اس کے دل میں آئے وہ کھانا ہے، جو اس کے دل میں آئے پہننا ہے، جس طرح سے بھی وہ لباس پہنے کوئی مشکل نہیں ہے، جبکہ اللہ کے دین کے اندر حدود ہے، احکام ہے، اللہ کے دین کے اندر قواعد ضوابط ہے، اصول ہے، یہ جو دین ہے، کل دین کی تعریف آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، انہی اصولوں، انہی قواعد و ضوابط اور انسان کے لیے اللہ نے جو ضابطۂ حیات دیا ہے اس کا نام دین ہے، اور ایک ضابطۂ حیات اس غیر بشری دین کے لیے غیر بشری دین نے دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آیا اللہ کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کے جو بشر نے جو دین دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ خود اپنا جائزہ لیں، اپنے لباس کو چیک کریں، اپنے نفس کے اندرونی حالت کو چیک کریں، اپنے کھانے پینے کو چیک کریں، نہ حلال حرام ہم دیکھتے ہیں، آج جو معاشرہ بنا ہوا ہے اس کے اندر جو جی میں آیا، یہ بشری دین کا یہی، آپ نے مغربی لباس جو خواتین پہنتی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آدھا تن عریان ہوتا ہے، آپ چڈی پہن کے باہر آ جائیں، مرد یہاں شورٹ پہن کے، اب یہ جو گرمیوں میں آپ دیکھیں گے ہمارے جوان یہاں نالے کی طرف جائیں گے، آدھے سے یہاں تک جو بندہ اپنے
گھر کے اندر ماں بہن محرم ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ پہن کے بیٹھنا شرم ہو جاتا ہے. آج ہمارا معاشرہ کلچر اتنا گر چکا ہے کہ ابھی گرمیوں میں آپ دیکھیں گے نالے کی طرف جاتے ہیں، مالے سے گزر کر سب کے سامنے آیا ہو کہ اب آدھا تن عریان ہوتا ہے، یہاں سے نیچے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے یا بنیان پہنی ہوتی ہے اور یہاں تک شارٹس پہنے ہوتے ہیں. یہ لباس کہاں سے آیا؟ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ لباس پہن کے باہر آ سکتے ہیں؟ آیا اللہ کے دین میں ہے؟ یہ جو ہم بینکوں سے سود وغیرہ کھاتے ہیں، یہ کس نظام کے مطابق ہم کھاتے ہیں؟ ہم اپنے نظام معیشت کو دیکھیں، تعلیم کو دیکھیں، یہ تمام چیزیں دیکھیں. آج ہم نے کس دین کو اپنایا ہوا ہے؟ دین تو دونوں دین ہی ہے، ایک انسان کا دیا ہوا دین ہے، ایک اللہ کا دیا ہوا دین ہے. اب ہمارا موضوع اب ہٹنا نہیں ہے موضوع سے، دیکھیں ہمارا موضوع امامت ہے، میں امامت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب امامت کیا ہے؟ یہ جو بشری دین ہے پہلے اس کو سمجھیں، پھر آپ کو امامت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. اب اس نے کائنات کو کہا یہ خود بخود بن گیا ہے، دھماکے کا نتیجہ ہے، بگ بینگ تھیوری جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے. اور انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، ڈارون تھیوری. اور اس کے لیے اس ناف سے نیچے اور اوپر کی ضروریات اس انسان کے لیے پوری کرنی ہے، سہولیات اس کو مہیا کرنا ہے، اس کو وسائل دینا ہے. اب اس کے لیے ایک نظام چاہیے، ایک سسٹم چاہیے. تو ان کا نظریہ تھا، اس نظریے کے لیے ایک نظام سسٹم چاہیے تھا. اسی طرح کا تعلیمی نظام ان کو چاہیے کہ جو انسان کے اس ضرورت کو، بدن اس ناف سے نیچے اور اوپر کی ضرورت کو پورا کرے. ان کا صحت کا نظام بھی ایسا چاہیے، ان کی ثقافت بھی ایسی ہونی چاہیے. اس لیے آج دیکھیں آپ انڈسٹری، دنیا کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے، خوراک کے حوالے سے بھی انہی کے پاس ہے، اور شہوت ابارنے کے اور شہوت کو پورا کرنے کے جو انڈسٹری ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے. یہ انہی کے اس دین، اس نظریہ، اس آئیڈیالوجی، اس کائنات شناسی اور اسی انسان شناسی سے بنے ہوئے نظریہ اور اس نظریے سے بنے ہوئے سسٹم کی بدولت ہے یہ. اب جب یہ نظام بن گیا، اس کو ابھی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے لاگو کرنا ہے، آپ نے نافذ کرنا ہے. اب نافذ کرنے کے لیے اتھارٹی چاہیے. اب میں یقین جاننے میں قریب آ گیا ہوں، اور جوان ماشاءاللہ سے سن رہے ہیں. اللہ آپ کی سماعتوں کو اور بھی اضافہ فرمایا، آپ کی سماعتوں میں. صلوات پڑھیے محمد علی محمد کی ذات پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں مومنین کرام، مسلمین، میرے جوانوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دین فقط چند رسومات، عبادات، چند دینی احادیث، چند آیات کا نام نہیں ہے، نہ مجلس اس چیز کا نام ہے. ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں رہبر معظم کے افکار کے تحت. ہم نے امامت کو سمجھنا ہے. اس امامت کو اپنے جسم میں، اپنے نفس میں اور اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں، اپنے ملک میں اس کو نافذ کرنا ہے، اور پھر اس مقام تک جانا ہے جس مقام پر آج ایران کھڑا ہے. ہم نے امام زمانہ کی حکومت کے لیے میدان سازی کرتے ہوئے وہ حکومت بنانے کے اس مرحلے تک جانا ہے. اس کے لیے یہ تمام چیزیں سمجھنا واجب ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے. جس طرح ہمارے اوپر نماز کو پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اور دیگر عبادات جس طرح واجب ہیں، اسی طرح یہ واجب ہے. بلکہ امام خمینی بیان فرماتے ہیں اس دین کو سمجھنا، پھر اس دین کے مطابق خدا کے نظام کو اپنے اپنے سرزمین میں قائم کرنا نماز سے بڑا واجب ہے، اوجب ہے فرماتے ہیں. بس ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے. دیکھیں یہ جو بشری دین ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی کائنات شناسی کیا ہے، اس کی انسان شناسی کیا ہے. پھر اس کے مطابق انسان کا ہدف انہوں نے چن لیا، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے انہوں نے نظام بنایا، نظام ڈیزائن کیا، اور پھر اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے ایک حاکم چاہیے. حاکم، یہی کام آپ آ جائیں ابھی دین کے اندر، دین بھی یہی کام کر رہا ہے. اس تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو تفسیر بیان کی، ہدف معین کیا، اس ہدف تک جانے کے لیے جو قوانین بشر نے، انسان نے لکھے، یہ قوہ مقننہ جس کو آپ کہتے ہیں، قوہ مقننہ، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہی قوانین لکھنا، یہی ضوابط لکھنا جس کے تحت انسان زندگی گزارے. انسان ایک سسٹم جس کی تعلیم، تربیت، سیاست، حکومت، صحت، دفاع، یہ تمام چیزوں کے حوالے سے وہ بیٹھ کے قوانین لکھتے ہیں. یہ ہو گیا مقننہ. اس کے بعد آ جاتا ہے ایگزیکٹو، انتظامیہ. یہ جو قوانین مقرر ہوئی ہیں، اس کو اس انتظامیہ نے کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل درآمد کروانا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. اور اگر کوئی عمل درآمد نہ کرے، ان قوانین سے ادھر ادھر ہو جائے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، جنہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے ان کو سزا دینے کے لیے، اور کسی نے کسی کے اوپر تجاوز کیا ہے تو اس کو اس کا حق دلانے کے لیے عدلیہ کا نظام ہے.
یہ ان کا ڈیزائن کیا ہوا، انسان کا ڈیزائن کیا ہوا نظام، بشر کا ڈیزائن کیا ہوا نظام انسانوں کے لیے، یہی کام اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے بھی کائنات کی تفسیر کی، انسان کو بتایا، اس انسان کا ہدف بتایا، اس ہدف تک جانے کے لیے اب نظام سسٹم بنایا۔ ٹھیک، اس کو ہدایت، نظام ہدایت کہا، اس کو دین کہا، قوانین بتائے، احکامات بتائے، اصول بتائے، ضوابط بتائے کہ انسان نے اس کے اندر زندگی کرنا ہے، کھانا پینا اس کے ان اصولوں کے تحت کرنا ہے، پہننا ان کے تحت کرنا ہے، اوڑھنا بچھونا اسی کے تحت کرنا ہے، حکومت سیاست اسی کے تحت، اقتصاد معیشت اسی کے تحت، تعلیم تربیت اسی کے تحت، ان قوانین کے تحت۔ یہ ہو گیا آپ کا دین۔ اب اس دین کو ان تمام شعبوں میں تقسیم کر کے ایک نظام بنانا ہے، سسٹم بنانا ہے۔ امامت اسی سسٹم کا نام ہے۔ یہ جو امام رضا علیہ السلام، آپ کے سامنے امام رضا کی حدیث پڑھی، امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان الامامۃ زمام الدین ونظام المسلمین، اس نظام المسلمین سے مراد یہی امامت ہے، یہی سسٹم ہے جو اس نظریاتی دین سے، اس تھیوری سے، اس بیان شدہ دین کو آپ نظام بنائے، سسٹم بنائے۔ آپ کا تعلیمی نظام ہو، آپ کا سیاسی نظام ہو، آپ کا اقتصادی نظام ہو، آپ کا دفاعی نظام ہو، آپ کا عدالتی نظام ہو، آپ کا ثقافتی نظام ہو، ان تمام نظاموں کو ڈیزائن کرنا اللہ کے دین سے، یہ ہو گیا نظام، نظام امامت۔ اللہ نے اس کو امامت کا نام دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ چونکہ اس نظام کو چلانے والے کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام کہا ہے۔ ادھر حاکم، ادھر امام، اسی حاکم کو امام کہتے ہیں۔ اور جو اتھارٹی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس امام کو دیا ہے کہ اس اتھارٹی کے ذریعے سے، اس قدرت کے ذریعے سے آپ نے یہ اللہ کا نظام اللہ کے بندوں پر جاری کرنا ہے، اس اتھارٹی کا نام امامت و ولایت ہے۔ ولایت اسی اتھارٹی کا نام ہے، اسی سرپرستی کا نام ہے، اسی اقتدار اور اس حکومت کا نام ولایت ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر ایک نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کوشش کیا آپ مومنین کے سامنے کہ وہ بیان کروں رائج دین، رسوماتی دین، اور آپ کے سامنے کوشش کیا بیان کرنے کی مکتبی دین کو، آئیڈیالوجیکل دین کو۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو امامت ہے، یہ جو رائج دین آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے اندر ہے رائج دین آپ کے سامنے بیان ہوا۔ رائج دین کیا ہے؟ چند عبادات، چند رسومات، چند انفرادی احکام، اس کا نام دین ہے، جس پر آج ہم عمل پیرا ہیں۔ سیاست میں آپ نے فرانس کی طرف جانا ہے، جمہوری نظام کی طرف۔ تعلیم میں آپ نے لارڈ میکالے کی طرف، ایک ملحد و داہیہ کی طرف جانا ہے۔ عدالت میں آپ نے برطانیہ کی طرف جانا ہے۔ ثقافت میں آپ نے مغرب کی طرف جانا ہے۔ صحت کے شعبے میں آپ مغرب کے غلام ہیں، ادھر سے آپ کے وسائل آتے ہیں۔ یعنی یہ دین جس کے اندر اب خدا کا دین، خدا کے دین کے اندر تو یہ جتنے بھی بیان کے، یہ خدائی ہونے چاہیے، اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے، اور اللہ کی طرف سے ہے۔ فرق صرف کتنا ہے کہ ہم نے اس بشری دین کو لیا اور الہی دین کو چھوڑا۔